بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام اس پاک ذات پر جو وجہ وجود کائنات ہے. تمام ناظرین و سامعین کو سردار نجی اللہ کا سلام. ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آل ٹریڈ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری حاجی فرت نواز صاحب, آل ٹریڈ ایسوسی ایشن کے مجلس عامہ کے چیئرمین راجہ محمد زبیر صاحب میری بائیں طرف موجود ہیں. ایف بی آر نے ظالمانہ ٹیکسز لگائے ہیں تاجروں کے اوپر, تمام سٹیک ہولڈرز کے اوپر, اور 28 اگست کو پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے. ضلع ہری پور میں بھی جتنے بھی گروپس تھے, چونکہ یہ الیکشن میں ایک دوسرے کے مخالف ضرور ہوتے ہیں, بے شک بیان بازیاں کی جاتی ہیں, لیکن جہاں پر تاجروں کے تحفظ کی بات آتی ہے یا اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو سب کو ایک پیج پر یقیناً ہونا پڑتا ہے. اسی طرح سے ہری پور میں بھی جتنے بھی گروپس تھے جو کہ الیکشن میں تو اپنے لیے ووٹ مانگتے رہے, ایک دوسرے کے مخالف بھی تھے, بیان بازی بھی ہوتی رہی, لیکن اب اس مسئلے کے اوپر تمام جو گروپس ہیں یا تمام گروپس کے جو چیئرمینز ہیں وہ سب ایک پیج پر جمع ہو چکے ہیں. میرے ساتھ آل ٹریڈ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری حاجی فرت نواز صاحب موجود ہیں. ان سے ہم جانیں گے آگے کس طرح سے انہوں نے لے کے چلنا ہے, آگے ان کی کیا پلاننگ ہے. 28 اگست کو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو رہی ہے, اگر اس میں مطالبات نہیں مانے جاتے تو آگے ان کا کیا لائے عمل ہوگا, کس طرح سے لے کر چلیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حاجی صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی, اللہ کا احسان ہے جی. حاجی صاحب ایف بی آر نے یا حکومت پاکستان نے پہلے بجلی کے بل مہنگے کیے, پیٹرول کو مہنگا کیا, عام جو عوام ہے ان سے جو ہے یہ ساری چیزیں ایک طرح سے چھین لی گئی ہیں, ان سے تمام تر سہولیات ایک طرح سے چھین لی گئی ہیں اتنے زیادہ ٹیکسز لگا کر. اب انہوں نے جو تاجروں کے اوپر تاجر دوست اسکیم کے نام سے جو ٹیکسز لگائے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر جو آگے ہڑتال ہونے جا رہی ہے کل یا پرسوں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت بہت شکریہ سردار صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور تاجروں کی مشکلات کے بارے میں ہم سے پوچھا ہے. اس سلسلے میں گزارش یہ ہے جی کہ حکومت کی طرف سے ایک اسکیم متعارف کرائی گئی ہے, تاجر دوست اسکیم, جس پر مختلف شہروں کے حساب سے انالیسس کر کے وہاں پر فی شٹر فی دکان ایک ٹیکس لگایا گیا ہے, جس پر مختلف شہروں میں ٹیکس لگائے گئے ہیں, اور ہماری ہری پور میں جو لگایا گیا ہے وہ 20,000 روپیہ فی دکان پر ہر منتھ پہ لگایا گیا ہے, جو کہ جس پر آل پاکستان تاجروں نے اپنے اپنے شہروں کی طرف سے سٹرائک ہڑتال کا شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا ہے. آل پاکستان انجمن تاجران کی اپیل پر اسی طرح کے پی کے صوبے کی طرف سے اور ہمارے ہری پور کے تاجروں کی طرف سے ہم نے اس 28 مئی بروز بدھ کو جو ہڑتال کی کال کی گئی ہے تاجروں کی طرف سے, ہم نے اس کی مکمل طور پر حمایت کا اعلان کیا ہے. اسی طرح ہمارے ضلع کی جتنی بھی تاجر تنظیمیں ہیں, مثلاً کھل بٹ ہے, سرائے سالہ ہے, خانپور ہے, غازی ہے, اور جی ٹی روڈ کے تاجروں نے متفقہ طور پر اس چیز پر حمایت کا اعلان کیا ہے, اور انہوں نے 28 اگست روز بدھ کو مکمل طور پر دکانیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے. اچھا صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 20,000 سے لے کر 60,000 روپے فی دکان کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے ہیں, لیکن جب یہ ٹیکسز لگائے جا رہے تھے یا کچھ اس طرح کی خبریں گردش کر رہی تھیں اس وقت کہ 1,000 یا 1,200 روپے ٹیکس لگایا جائے گا, لیکن وہ اپنی اس بات سے پھرے ہیں اور پھر انہوں نے اتنے زیادہ ظالمانہ ٹیکسز لگائے ہیں. دوسری بات, ہری پور میں جس طرح سے میں نے ابھی انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس کافی سارے جو گروپس تھے جو چونکہ الیکشن میں مخالف ہوتے ہیں, اور ابھی جو ایک پیج پر جمع ہے, کیا آپ اس بات کو خوشائند سمجھتے ہیں؟ بالکل جی, یہ تو میری ایک تاجر دوست اتحاد یا ہمارے گروپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہر تاجر کا ذاتی مسئلہ بنا ہوا ہے, اور اس پر تمام تاجر تنظیموں نے متفقہ طور پر اعلان کیا ہے. ہمارے ساتھ چیمبر آف کامرس ہری پور, پہلے جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کو صرافین جولر ایسوسی ایشن ہری پور, سرائے سالہ آرٹ ٹریڈر ایسوسی ایشن, کھلاباٹ آرٹ ٹریڈ ایسوسی ایشن, جی ٹی روڈز آرٹ ٹریڈ ایسوسی ایشن, خانپور آرٹ ٹریڈ ایسوسی ایشن, غازی آرٹ ٹریڈ ایسوسی ایشن, تمام صدور نے ہمارے ادھر دفتر میں شرکت کی ہے, اور اس میں انہوں نے متفقہ طور پر یہ اس ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اچھا جب آپ کی اس ہڑتال سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت ایک دن کی شٹر ڈاؤن ہڑتال سے آپ کے مطالبات مان لے گی؟ سردار صاحب, اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ آپ نے گزارش کی ہے کہ 1,200 روپے کا ذکر حکومت نے کیا تھا, وہ 1,200 1,500 2,000 روپیہ کیبن پر ہے,
دکان پر نہیں ہے, دکان کے جس پر شٹر لگا ہوا ہے اس کا کم از کم جو ہے نا جی وہ 20,000 روپے انہوں نے فی دکان کا مختص کیا ہے. یہ 1,200 والا کیبن پہ لگایا گیا ہے جی. اچھا, دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ کی اس ایک دن کی شٹر ڈاؤن ہڑتال سے حکومت آپ کے مطالبات تسلیم کر لے گی؟ آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے جی کہ اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو حکومت بھی کہتی ہے اور سارے ادارے بھی کہتے ہیں جی تاجر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. بے شک اس میں ہی ہے, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ اسکیم بناتی ہے وہ ہمارے نمائندوں کو بائی پاس کر کے بناتی ہے. وہ میٹنگز کے لیے تو بلاتے ہیں لیکن جو تجاویز دی جاتی ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. یہ صرف اور صرف IMF کے کہنے پر یہ تمام ظلم ہو رہا ہے. اور حکومتیں یہ نہیں, یہی حکومت ہے بلکہ جو بھی حکومت آئی ہے اس نے تاجروں کا اور عوام کا خون نچوڑا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے بل جو آئے ہیں لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں, لوگوں کا کھانے کا سامان نہیں تھا, وہ اپنا کھانا پورا نہیں کر رہے تھے, اتنے بجلی کے بل آئے ہیں. اب تو ظلم کو یہ ہو گیا ہے کہ ابھی بجلی کے بل پر 1,000 روپیہ انہوں نے فکس کر دیا ہے. اگر کسی کا 400 500 600 بل بجلی کا بل آتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے میٹر کا کرایہ جو ہے وہ 1,000 روپیہ اس پر فکس کر دیا ہے. جبکہ میٹر کے پیسے بھی ہم خود دیتے ہیں, اس کی تار کے بھی پیسے خود دیتے ہیں. اب یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غنڈہ گردی ہے اور یہ بتا حکومت عوام سے لے رہی ہے, تاجروں سے لے رہی ہے. اور ہم نے تو یہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہمیشہ ہم نے حکومتوں کا ساتھ دیا ہے کہ جب بھی برا وقت ملک پر آیا تو تاجروں نے, عوام نے اس کا ساتھ دیا ہے. لیکن اب تاجر اور عوام یہ مطالبہ کرتی ہے مقدر حلقوں سے اور حکومت سے, بیوروکریٹ سے, عدلیہ سے. یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اب عوام جو ہے نا جی وہ کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ یہ جو ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان اور پاکستان کی عوام کا خون نچوڑ لیا ہے اب یہ لوگ قربانی دیں, ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس سلسلے میں آپ نے بات کی ہے جی کہ ایک دن کے لیے یہ حکومت پر کوئی فرق پڑے گا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جناب اگر ہمیں 1 مہینے تک بھی دکانیں بند کرنا پڑی تو ہم انشاءاللہ دکانیں بند کریں گے. کوئی بات نہیں ہے کہ ہم لاکھوں کے حساب سے دکان کا کرایہ دے رہے ہیں لیکن ان غنڈہ عناصر کو یہ بتا اور بدماشی ٹیکس قطعاً کسی صورت میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا صاحب, اگر زیادہ عرصے کے لیے دکانیں بند کر دی جاتی ہیں, اگر یہ عمل اس کے مطابق آپ لوگ چلتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ملک پاکستان کو یا پاکستان کی عوام کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ سردار صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ تاجروں نے قربانی دی ہے اور اب بھی آئندہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جو یہ IPPs والے ہیں, یہ حکومت جو بیٹھے ہیں, جو ان لوگوں سے معاہدے کرتے ہیں, یہ کوئی انسان کے بچے ہیں یا ہمیں نہیں سمجھ آتی وہ کون سی کس جگہ سے پڑھ کے آتے ہیں معیشت کہ ایک ادارہ جو ہے وہ 1 روپے کی بجلی نہیں پیدا کر رہا ہے, اسے ہزاروں کے حساب سے یہ لاکھوں کروڑوں کے حساب, اربوں کے حساب سے یہ پیسے دے رہے ہیں. ہمارا ایک ڈیم جو ہے وہ 14,000 ارب سے بنتا ہے اور یہ ظالم کے بچے ہمارے جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ 2,500 ارب روپیہ انہیں سالانہ دے رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کیسی حکومت ہے جو عوام کے لیے بنی ہوئی ہے؟ ہم اس حکومت کو بھی مسترد کرتے ہیں اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہی حال ان کا رہا تو یہ پاکستانی عوام اپنے لیڈروں کو گھروں سے نکال کر بنگلہ دیش کی طرح ان لوگوں کو لٹکائے گی. کیونکہ یہ جو ٹیکس لیتے ہیں یہ ہم پہ خرچ نہیں ہوتا, یہ اپنی تجوریاں بھرتے ہیں. ان لوگوں کے جو بیوروکریٹس ہیں, ہمارے سیاستدان ہیں, عدلیہ ہے, فوج ہے, یہ اربوں خربوں کے حساب سے بیرون ملک جائیدادیں بناتے ہیں. وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا, ان کے پیسے کیوں نہیں پکڑے جاتے اور ان سے کیوں نہیں لیے جاتے؟ اور یہ جتنا ظلم ہے وہ عوام پر اور دکانداروں پر ڈالتے ہیں. اس لیے یہ تاجروں کا جو ہے جی اب وہ برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے. ہم کسی صورت بھی یہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو بھی ہو جائے ہم حکومت کی اب غنڈہ گردی نہیں چلنے دیں گے کسی بھی صورت میں. اچھا صاحب, الحدید TV کی وساطت سے آپ مقتدر حلقوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ حکومت پاکستان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, ہماری حکومت پاکستان سے ہماری یہ گزارش ہے اور فوج سے بھی ہماری یہ
गुजारिश है, खुदा के लिए अपनी पाकिस्तानी अवाम पर रहम खाएँ, ताजरों पर रहम खाएँ। ये ना हो कि ये दमादम मास्क अंदर हो, ना ये पाकिस्तान तो इंशाअल्लाह ये कायम होने के लिए बना है और ये रहेगा, लेकिन ना ये हुकूमत होगी और ना ही बाकी कोई सरकारी इदारा होगा। हम इन्हें किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करते। जो अपनी अवाम पर जुल्म करते हैं उनका कोई सोचते नहीं है। हम किस चीज़ का टैक्स दें? आप मुझे ये बताएं किस चीज़ का दें? अगर बैरून मुल्क लोग टैक्स देते हैं, उन्हें हेल्थ मिलती है, एजुकेशन मिलती है, उन्हें हर किस्म की फैसिलिटेट किया जाता है, हर परेशानी उनकी दूर की जाती है। हमारी हुकूमत इधर क्या करती है? ना हमें हेल्थ कोई सिस्टम है इधर। हमें अस्पताल में चले जाएं, किसी वहाँ पर किसी शरीफ आदमी को ना कोई दवाई मिलती है, ना उसका ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टरों के पास चले जाएं, आप हज़ारों के हिसाब से वो फीस लेते हैं, अपनी मर्ज़ी की दवाइयाँ लिखते हैं। वो कोई तरीक़ाकार ही कोई नहीं है। हर डॉक्टर ने अपना उधर क्लिनिक बनाया हुआ है, वो 1000 रुपये की जो मेडिसन होती है वो 10,000 की दे देता है। हुकूमत हमें क्या फैसिलिटेट कर रही है? हमारे बच्चों को क्या तालीम दे रही है? हमारी स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का ये हिसाब है कि लाखों के हिसाब से तनख्वाह उन्हें दी जाती है और रिज़ल्ट उसका ज़ीरो आ रहा है। और उसके मुकाबले में प्राइवेट स्कूलों में हज़ारों के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है, किसी की 25,000, किसी की 30,000, बहुत जुल्म हो 50,000, और उनके रिज़ल्ट देखें क्या उनके आ रहे हैं। और हमारी स्कूलों में लाखों के हिसाब से तनख्वाह टीचरों को दी जाती है और उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आ रहा है। क्यों? ये कहाँ का इंसाफ है? कोई यहाँ पर कोई इदारा ही नहीं है, कोई कानून इस मुल्क में नहीं है। अगर एक शरीफ आदमी के साथ कोई मसला दरपेश आ जाए, वो कानून के चक्रों में उलझता रहता है और सारी ज़िंदगी वो अदालतों में चक्कर लगाता रहता है। कहाँ का कानून और कहाँ का इंसाफ है ये? अच्छा, इस सब आपके नज़र में या आपके नज़दीक ऐसा कौन सा हुक्मरान है या ऐसी कौन सी शख्सियत है जो मुल्क को, जो ताजरों को, जो पाकिस्तान की आवाम को इन तमाम बहरानों से निकाल के मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन कर सकता है? सरदार साहब, इस सिलसिले में गुजारिश ये करूँगा कि मेरी भी इस वक्त उम्र तकरीबन 60 साल हो गई है, तो मैंने भी तकरीबन पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं सब का देखा है, होशोवास में देखा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे इधर KPK में जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब से, वो वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने जनाब बजट फ्री दिया था और उन्होंने स्कूल में बच्चों को किताबें फ्री दी थी। और अगर वो निज़ाम चला सकते थे बग़ैर बजट फ्री देकर, बग़ैर टैक्सेस के, बाकी हुकूमतें क्यों नहीं कर सकती? मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी की हुकूमत इस पाकिस्तान को अपने मुकाम पर पहुँचा सकती है। ठीक हो गया। जाते जाते आखिर में जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, अल हदीद TV की वसात से आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अल हदीद TV का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ़ अपने ताजर भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि ये हमारी अपनी ज़ात का मसला बना हुआ है और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला बना हुआ है। और मेरी उनसे गुजारिश है कि जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है ताजरों तक, वो मुकम्मल तौर पर शटर डाउन करें और इस हड़ताल को कामयाब बनाएं। और जहाँ तक हो सके, अगर हुकूमत ने हमारी बात ना मानी तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक भी इस हड़ताल को बढ़ा सकते हैं। ये तो हमारे आल पाकिस्तान के जो अंजुमन ताजरान के जो सदूर हैं वो इस चीज़ पर फैसला करेंगे, लेकिन हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक भी हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, मेरे साथ हाजी फरहत नवाज़ साहब मौजूद थे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि 28 अगस्त को जब ताजिर शटर डाउन हड़ताल कर रहे होंगे, तब आप लोगों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी एहतजाज करें। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप लोग अपने हुकूक के लिए बोलेंगे नहीं, जब तक अपने हुकूक इस मुल्क में आप लोग छीन के नहीं लेंगे, तब तक ये जो हुकूमतें हैं ये अपनी तिजोरियाँ भरती जाएंगी, ये लंदन में फ़्लैट्स खरीदते रहेंगे, ये दुबई में प्रॉपर्टीज़ बनाते रहेंगे, लेकिन इन्होंने आपको रिलीफ नहीं देना। सो आप लोग अपने हुकूक के लिए लड़ें, बाहर निकलें, एहतजाज करें। किसी भी सियासी लीडर तक ना बैठें कि कोई भी अपोजिशन लीडर या कोई सियासी लीडर आएगा और वो अपोजिशन करते हुए आप लोगों को बाहर निकालेगा और आप लोगों को लीड करेगा और आपके हुकूक के लिए लड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब इनके मफाद पूरे हो जाएंगे तब ये आप लोगों से आपके जो है कि एहतजाज भी ख़त्म करवा दिए जाते हैं, उन्हें भी मौखर करवा दिया जाता है। तो आप लोगों को अपने लिए लड़ना पड़ेगा, ख़ुद निकलना पड़ेगा, मुत्तहिद होकर एक पेज पर जमा होकर, तब आपको आपके हुकूक भी मिलेंगे, आपको रिलीफ भी मिलेगा। सो 28 अगस्त को मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बाहर निकलें, एहतजाज करें और अपने हुकूक को छीन कर लें।
انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان سردار نجولہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.